ہمارے محلے میں ایک گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک شادی شدہ جوڑا آیا جن کا 2 سال کا بیٹا بھی تھا۔ انہیں وہ گھر پسند آ گیا اور وہ وہاں رہنے لگے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کپل عجیب سا تھا۔ عورت کا شوہر زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا اور گھر سے ہر وقت بچے کے رونے کی آوازیں اور عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن محلے کی بزرگ عورتیں اس عورت کے گھر گئیں اور اس عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اور محلے کی بزرگ عورتیں الٹے مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، جو بھی کرائے پر لینے کے لیے آتا وہ مکان دیکھ کر دوبارہ نہ آتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ چھوٹا سا صحن تھا، کچن بھی چھوٹا سا تھا اور باتھ روم ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ تھا۔ مکان میں صرف ایک چھوٹی سی فیملی رہ سکتی تھی۔ پھر مالک مکان کرایہ بہت زیادہ مانگتا تھا، لیکن ایک دن اس مکان کی قسمت جاگ اٹھی اور وہ کرائے پر چڑھ گیا۔ جس نے وہ مکان کرائے پر لیا تھا وہ خود کسی دوسرے شہر ہوتا تھا، جبکہ اس مکان میں اس کی بیوی ایک 2 سالہ بچے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس عورت کو مکان میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، لیکن وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور نہ ہی محلے کی کسی عورت نے اس عورت اور اس کے بچے کی شکل دیکھی تھی۔ سنا تھا کہ اس عورت کا شوہر ہفتے میں 1 دن آتا تھا، 1 ہفتے کے لیے اشیاء ضروری خرید کر دے جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کی کسی فرد نے اس آدمی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مکان ہمارے گھر کی لائن میں 3 نمبر پر تھا۔ میں جب بھی گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو مجھے ہر وقت بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھی، ساتھ ہی اس عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی۔ عورت چیخ چیخ کر اس بچے کو چپ کروانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن بچہ چپ ہونے کی بجائے مسلسل روتا رہتا تھا۔ پھر جب بچہ رو رو کر تھک جاتا تھا تو خود ہی چپ ہو جاتا تھا۔ میرا نام فہیم ہے اور میری سیمنٹ بیچنے کی دکان ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے اور ایک 3 سالہ بچہ بھی ہے۔ میرا ابو تو فوت ہو چکے ہیں جبکہ امی حیات ہے۔ ایک بڑی بہن تھی، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے FA تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ ابو ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ دل کے مریض تھے، ایک رات سوئے تو صبح نہ اٹھ سکے۔ اب وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ وہ ایک رات سوئے اور پھر اٹھ نہ سکے، لیکن غربت کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہ بن سکا۔ میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، سیمنٹ بیچنے کی چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اللہ نے برکت ڈالی اور ایک دن میں نے بڑی دکان لے لی تھی۔ کچھ عرصے بعد امی نے میری شادی اپنی بانجی نفیسہ سے کروا دی۔ نفیسہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہم سب کا اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ امی بھی اس سے بہت خوش تھی۔ میں بھی خوش تھا کہ مجھے بہت اچھی بیوی ملی تھی۔ پرویز صاحب کا مکان تو کرائے پر چڑھ گیا تھا، لیکن ہر وقت بچے کے رونے کی آوازیں محلے کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ سب لوگوں کی زبان پر یہی تھا کہ آخر بچہ سارا دن کیوں روتا رہتا ہے، اور ماں تھی کہ وہ اسے چپ کروانے کی خاطر چلاتی رہتی تھی۔ بچے کے رونے کی آوازیں اور اس کے ماں کے چیخنے چلانے کی آوازیں گھر سے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ ایک دن محلے کی چند بوڑھی عورتوں نے پروگرام بنایا کہ وہ سب اکٹھی ہو کر اس عورت کے گھر جائیں گی اور اس عورت سے بات چیت کریں گی کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ بچہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔ عورت ڈانٹ پانٹ کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو رات کے وقت بھی بچے کے بے تحاشا رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ عورت چیخ چیخ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ آخرکار محلے کی عورتیں اس عورت کے گھر گئیں، لیکن اس عورت نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورتیں منہ لٹکا کر واپس چلی گئی تھی۔ ساتھ والی پڑوسن نے میری امی کو بتایا کہ نئی کرایہ دار عورت بڑی مغرور ہے، اس کا رویہ غیر مناسب تھا۔ جب اس کا شوہر آئے گا تو میرا میاں اس سے بات کرے گا۔ ہفتہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ اس عورت کا شوہر ہفتے کی شام کو آتا تھا اور اتوار کی شام کو واپس چلا جاتا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے اس عورت کے شوہر کو دیکھا ہوا تھا، لیکن میں نے ابھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب عورت کا شوہر اتوار کو گھر پر ہوتا تو بچے کے رونے کی آوازیں نہیں آتی تھی۔ سارا دن خاموشی کی نظر ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس اتوار کو جب میں دکان پر جا رہا تھا تو میں نے اس عورت کے شوہر کو دیکھا۔ وہ جوان تھا اور اس کی عمر 26 سال تھی۔ خوبصورت اور لمبے قد کا نوجوان تھا۔ اس کی رنگت بھی کافی گوری تھی۔ وہ شاید ناشتے کا سامان لے کر آ رہا تھا۔ اس کا 2 سالہ بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے روک کر اسے سلام دعا کی اور بتایا کہ میں ان کا پڑوسی ہوں۔ بات چیت کرنے کے دوران میری نظر اس بچے پر پڑی تو میں اندر ہی اندر چونک پڑا۔ کافی خوبصورت اور گول مٹول تھا۔ اس کی رنگت بھی باپ پر گئی تھی۔ وہ باپ کے ساتھ یوں چپکا ہوا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ اس بچے کو دیکھ کر میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے اس بچے کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ یہ میرا وہم تھا یا پیچ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس نوجوان کا نام اسد تھا اور وہ محکمہ PIA میں بہت بڑی پوسٹ پر تھا۔
اس کی جاب دوسری شہر میں تھی۔ اس سے ملنے کے بعد میں اسی سوچ میں ڈوبا دکان پر چلا گیا کہ میں نے اس بچے کو کب اور کہاں دیکھا ہے۔ بہت سوچنے کے باوجود جب مجھے یاد تو میں نے ذہن کو جھٹکا اور آنے والے گاہک کو ڈیل کرنے لگا۔ اور شام جب میں گھر پہنچا تو ابو کی زبانی پتہ چلا کہ محلے کے چند بزرگوں نے مل کر اس عورت کے شوہر اسد سے ملاقات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا ہر وقت روتا رہتا ہے اور اس کی ماں اس پر چلاتی رہتی ہے۔ دونوں کی آوازیں محلے میں گونجتی رہتی ہیں اور لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسد نے معذرت بھی کی اور وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے گا کہ وہ بچے پر چیخا نہ کرے۔ اصل میں بچہ اس سے بہت اٹیچ ہے، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں اسے یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ اسد کی بات کسی کے بھی پلے نہیں پڑی تھی۔ بچہ باپ کے ساتھ خاموش اور چپ رہتا تھا، لیکن جب وہ چلاتا تھا تو وہ رونا شروع کر دیتا تھا اور ماں سے چپ کروانے کے باوجود چپ نہیں ہوتا تھا۔ محلے کے لوگوں نے چگلیاں مگلیاں شروع کر دی کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ بچہ ماں کو دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ وہ ماں ہے کوئی چڑیل تو نہیں جس کی شکل دیکھ کر بچہ روتا ہے۔ میں بھی جب بچے کو دیکھتا تو سوچ میرے دماغ پر ہیوی ہو جاتی اور میں سوچنے لگتا کہ میں نے اس بچے کو کہاں دیکھا ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر نفیسہ سے بھی کیا جس نے میرا وہم قرار دیا کہ دنیا میں ایسے کئی بچے موجود ہیں جن کی شکلیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ آپ نے یقیناً ایسے کسی بچے کو دیکھا ہوگا جس کی شکل اسد کے بچے سے ملتی ہوگی اور اس بچے کو دیکھ کر آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جسے میں نے پہلے کہیں دیکھا تھا۔ نفیسہ کی بات بھی درست تھی، شاید ایسا ہی ہوگا کہ میں نے اسد کے بچے کے ہمشکل بچے کو دیکھا ہو اور اس لیے چکرا کر رہ گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن بچے کے رونے اور عورت کے چیخنے کے چلانے کی آوازیں بس دور سنائی دیتی رہتی تھی۔ ایک بار محلے کی عورتوں نے مل کر اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، ان میں نفیسہ بھی شامل تھی، لیکن عورت نے دروازہ کھولنا تو ایک طرح جواب نہ دیا، الٹا اس نے بچے کو سنانا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے مجھے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ نفیسہ جب گھر آئی تو بہت افسوس کر رہی تھی۔ ایسی ظالم عورت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے۔ بچے کو پیار سے چپ کروانے کے بجائے ڈانٹتی رہتی ہے اور بچہ سہم جاتا ہے۔ وہ چپ نہیں ہوتا، روتا رہتا ہے۔ جیسے ہی اتوار آیا تو محلے کے لوگ پھر اسد سے ملے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بیچارہ اسد شرمندہ تھا کہ اس سے تو جواب بھی نہیں دیا جا رہا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دراصل وہ غصے کی بہت تیز ہے، اس لیے بچے پر غصہ کرتی رہتی ہے۔ شاید اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن اس کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اتوار کی شام کو اس کے جاتے ہی وہی روٹین ہو جاتی، سارا دن بچے کے رونے کی اور عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجتی رہتی۔ اب تو محلے والوں نے اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ جو بھی اس گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو کانوں کو بند کر کے جاتا تھا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ اسد دوبارہ گھر آ گیا۔ وہ جتنے دن گھر میں رہا تو محلے میں سکون آ گیا تھا۔ بچے کے رونے کی اور عورت کی چیخنے کی آوازیں بند ہو گئی تھی۔ شاید وہ چھٹیوں پر گھر آیا تھا، 2 دن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتفاقاً میں دکان پر جا رہا ہوتا تھا تو وہ ناشتے کا سامان لے کر آ رہا ہوتا تھا۔ اس سے سلام دعا بھی ہو جاتی اور چند باتیں بھی۔ بچہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا اور میں جب بھی بچے کو دیکھتا الجھن کا شکار ہو جاتا۔ میرے دل و دماغ میں تو یہی بات گردش کرنے لگتی کہ میں نے اس بچے کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، کچھ تو ایسا تھا کہ میری الجھن کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے کئی دوست تھے، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے کئی دوست بن گئے تھے۔ ہر دوسرے روز ہم شام کو مل کر خوب سیر سپاٹے کرتے، کھاتے پیتے موج مستیاں کرتے اور رات کو گھر چلے جاتے۔ میرا سب سے بہترین اور نزدیکی دوست اسمان تھا۔ ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ پہلے ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، پھر جب اس کے ابو نے اپنا مکان بنا لیا تو اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ ہم وہ محلہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کا گھر میرے گھر سے کافی دور تھا۔ ہم نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو پھر مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا کم ہو گیا۔ البتہ کبھی کبھار ہم دونوں ایک دوسرے کو فون کر کے خیریت دریافت کر لیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری آخری ملاقات اس سے 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ بچپن کی دوستی بلائی نہیں بھولتی۔ ہماری جب بھی فون پر بات ہوتی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے شکوے ہی کرتے رہتے۔ اب کچھ عرصے سے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن میں ہر بار یہی کہتا کہ جب مجھے وقت ملا تو میں ضرور چکر لگاؤں گا۔ یہاں تک کہ میں نے بھی اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی تھی، لیکن اس نے بھی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا تھا۔ تعلیم مکمل کی ہی تھی اور اس کی سوئی گیس آفس میں جاب ہوگی اور وہ سارا دن مصروف رہتا تھا۔ میں کافی دنوں سے اس کے گھر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا تو یہ طے ہوا کہ ہم اس کو اتوار کے شام وقت اس کے گھر جائیں گے۔ میں نے فون کر کے اطلاع دے دی تھی اور وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔
اسد ایک ہفتہ رہنے کے بعد دوبارہ جاب پر چلا گیا۔ یہ پورا ہفتہ محلے والوں نے سکون سے گزارا تھا، لیکن اسد کے جاتے ہی اگلے دن وہی بچہ رونا اور عورت کا چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس بچے کے رونے میں بھی کمی آ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچے نے رونا دھونا کم کر دیا تھا تو عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی کم ہو گئی تھی۔ شاید بچہ ماں سے مایوس ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کم روتا تھا۔ بہرحال یہ محلے والوں کے لیے اچھا تھا۔ اتوار کو میں دکان سے ذرا جلدی آ گیا تھا کیونکہ مجھے بیوی اور بچوں سمیت عثمان کی طرف جانا تھا۔ میں نے امی کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ دراصل ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، ان کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ زیادہ سفر نہیں کرتی تھی۔ بہرحال میں نفیسہ اور بچوں کے ساتھ عثمان کے گھر روانہ ہو گیا تھا۔ میرے پاس ایک موٹر سائیکل تھی، ہم موٹر سائیکل پر ہی بیٹھ کر گئے تھے۔ عثمان مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا پرتک طریقے سے استقبال کیا تھا۔ تقریباً 1 سال کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا کیونکہ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ایک بھائی تھا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ علیحدہ رہتا تھا۔ ایک بہن تھی، وہ بھی کچھ عرصے پہلے وفات پا گئی تھی۔ مجھے اس بارے میں اس دن پتا چلا تھا اور میں نے عثمان سے اظہار افسوس بھی کیا اور شکوہ بھی کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن فوت ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا لیکن تمہارا فون مسلسل بند جا رہا تھا، تم نے بھی گھر بدل لیا تھا، اس لیے مجھے تمہارے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ بہرحال ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ایک بچہ وہاں آیا اور عثمان کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی میں یوں اچھل پڑا جیسے میرے صوفے میں سے سپرنگ نے نمودار ہو کر مجھے اچھلنے پر مجبور کیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بچے کو دیکھنے لگا کہ حواس بختہ ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑوں گا۔ وہ بچہ ہوں بہوں میرے نئے پڑوسی اسد کے بیٹے علی کا ہم شکل تھا، بالکل وہی نقش و نیز، ویسے ہی سر کے بال، یہاں تک کہ اس کا قد بھی اس بچے سے ملتا جلتا تھا۔ عثمان کو شاید بڑا عجیب لگا تھا میرا یوں دیکھنا۔ ارے یار، ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلے تم نے کبھی بچہ نہیں دیکھا؟ پہلے تم نے کبھی بچے نہیں دیکھے؟ میں نے اسے سراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عثمان، یہ بچہ کون ہے؟ تمہاری تو 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور بولا، یار یہ میرا بانجا علی ہے، میری بڑی بہن کا بیٹا ہے جس کی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اگر اس کا یہ بانجا ہے تو وہ کون ہے؟ میری بڑبڑاہٹ عثمان نے بھی سن لی تھی۔ تبھی اس نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ اونچا بولو۔ میں نے عثمان کو ٹال دیا اور اسے اجازت لی کہ کیا میں اس بچے کی تصویر بنا سکتا ہوں۔ عثمان نے مجھے اجازت دے دی اور میں نے علی کی تصویر بنا لی۔ میں حیرت کے سمندر میں گوتے کھا رہا تھا۔ اسد کے بیٹے کا نام بھی علی تھا اور عثمان کے بانجے کا نام بھی علی تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ عثمان نے مجھے پریشان دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں ٹال گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ علی بہت خاموش خوش ہے۔ عثمان کو کوئی کام یاد آیا تو وہ علی کو وہیں بٹھا کر چلا گیا۔ مجھے اس بچے سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ علی نے پہلے جھٹکا طلبی زبان میں بولا، میرے ابو کا نام اسد ہے۔ اس کے نام سے اسد کا نام سن کر میرے منہ سے ٹھنڈی سانس خارج ہوگی، ساتھ ہی الجھن بڑھ گئی تھی۔ اگر علی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ پھر عورت کون تھی جو اسے پال رہی تھی؟ کیونکہ اب اتفاق کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا آپ کے ابو اور امی کہاں ہیں؟ بچے نے مصروفیت سے مجھے دیکھتے ہوئے بتایا کہ ابو آفس گئے ہوئے ہیں اور میری امی کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میری دوسری امی بہت گندی ہے، مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، مجھے مارتی بھی ہے۔ میری ساری الجھنیں دور ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری نیک کرایہ دار عورت اسد کی دوسری بیوی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عثمان بھی آ گیا اور پوچھا کہ آپ دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بولنے سے پہلے علی نے کہا کہ انکل ابو امی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ میری امی اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور میری دوسری امی بہت گندی ہے۔ عثمان نے اسے ٹوکا اور کہا کہ بہت بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ علی اٹھ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا اور عثمان نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے پوچھا، یار علی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا وہ بیمار تھی؟ عثمان نے جو بتایا اسے سن کر تو مجھے افسوس ہوا۔ عثمان کی بہن کا نام نور تھا۔ اسد اور نور کی شادی پسند کی تھی۔ اسد فلیٹی نوجوان تھا، لڑکیوں کو بیوقوف بنانا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستیاں تھی کیونکہ وہ خود بھی ہینڈسم اور ویل ایجوکیٹ تھا۔ اس کے لیے لڑکیاں اس کی شخصیت پر مرتی تھیں۔ بہت سی لڑکیاں اس سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ نور سے شادی کے بعد بھی کئی لڑکیوں سے فلرٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے نور سے محبت نہیں تھی، وہ نور کو بھی بہت چاہتا تھا، لیکن اپنی عادت سے مجبور تھا۔ یہاں تک کہ اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا، اس کے باوجود بھی اس نے لڑکیوں سے دوستیاں کرنا ترک نہ کیا۔ اس کی پی آئی اے میں اونچی پرست جاب تھی اور پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس کا باپ بھی پی آئی اے سے ریٹائر تھا۔ اسد اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بگڑا ہوا تھا۔
شادی سے پہلے اس کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں تھی۔ نور اسد کی ماموزاد کزن تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نور اسد کی فلیرٹ کرنے والی عادت سے ناواقف تھی۔ دونوں کی محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور پھر نور کے مجبور کرنے پر اسد نے اپنا رشتہ بھیجا۔ ماموں نے فوراً قبول کر لیا۔ شادی ہوگی لیکن اسد کی عادت نہ گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی نور کو پتا چلا کہ اسد دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے اور اس کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہیں۔ پہلے پل تو اس نے اسد کو بہت سمجھایا کہ غیر لڑکیوں سے دوستیاں رکھ اور انہیں امید لگانا اچھی بات نہیں ہے، تم ایک بچے کے باپ بن گئے ہو، اس لیے ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اسد ہنس کر ٹال دیتا اور کہتا کہ مجھے تمہارے علاوہ اور کسی سے محبت نہیں ہے، وہ مجھ میں دلچسپی لیتی ہے، اس لیے میں بھی اس سے فلرٹ کر لیتا ہوں۔ وقت گزر رہا تھا اور نور اسد کی عادت سے تنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کے درمیان غیر لڑکی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بھی ہوتا جاتا۔ اس کی لڑکیوں سے دوستیوں کے بارے میں نور نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کی بدنامی ہو، کیونکہ وہ اسد سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اپنی ساری توجہ اس اپنے بچے علی پر دے۔ جب وہ اکیلی ہوتی تھی تو کمرے میں بیٹھ کر خوب روتی تھی اور سوچتی تھی کہ آخر وہ اسد کو کیسے سمجھائے کہ وہ غیر لڑکیوں سے دوستیاں ختم کر دے۔ اسی طرح اسد کی سوشل میڈیا پر کئی لڑکیوں سے دوستی ہوئی اور وہ لڑکیوں کی خوبصورتی اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی کہ اسد اس کی طرف کھینچتا چلا گیا اور بالآخر اسے لڑکی سے محبت ہوگی۔ جب اس لڑکی کو پتا چلا کہ اسد پڑھا لکھا PIA میں ملازمت کرتا ہے تو وہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی اور اس نے اسد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اسد نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے، لیکن لڑکی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے سوتن بننا منظور ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سوتن بننے پر بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد اسے الگ گھر لے دے گا۔ اسد کو چونکہ اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور اس کی اتنی سیلری تھی کہ وہ 2 شادیاں افورڈ کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے نور سے چھپ کر ریشما سے شادی کر لی اور ان دونوں کے نکاح میں اسد کے چند دوست اور ریشما کے گھر والوں نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے نہ جانے اپنے گھر والوں کو کیسی راضی کر لیا تھا، اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، البتہ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ 4 بہنیں تھیں اور اس کا دوسرا نمبر تھا۔ اس کی دوسری بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی، شاید یہی وجہ تھی کہ 4 بیٹوں کی وجہ سے اس کے والدین نے سوچا ہوگا کہ جس کا رشتہ ملتا ہے شادی کر دی جائے۔ بہرحال شادی کے بعد اسد نے ریشما کو الگ گھر کرائے پر لے دیا کہ کسی دوست نے نور کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بہت دل برشتہ ہوئی تھی، اس نے اس بات کو اپنے دل سے لگا لیا، جس کے باعث وہ بیمار ہو کر بستر سے جا لگی۔ اسد نے منانے اور قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نور ناراض رہی۔ اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوگی۔ اسد کو نور کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا، وہ ہر وقت افسردہ رہنے لگا تھا، اس لیے وہ سب سے بڑا مسئلہ علی کو سنبھالنا تھا۔ اس نے جب ریشما سے بات کی پہلے تو وہ نہیں مانی، اسد نے اسے قائل کر لیا اور علی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی وجہ سے علی اپنی ستیلی ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ریشما اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی۔ مجبور ہو کر اسد کو اس کے ماموں کے پاس چھوڑ گیا تھا تاکہ اس کی شخصیت پر برا اثر نہ پڑے۔ اسد نور کی موت کے بعد خود کو سدھار گیا تھا، لیکن اسے نور کی موت کا بھی افسوس ہے۔ لیکن اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا ہے، جانے والی تو چلی گئی، لیکن اپنی یادیں اسد کے دل میں چھوڑ گئی۔ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ریشما اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی، مجبور ہو کر اسد کو اس کے ماموں کے پاس چھوڑ گیا تھا تاکہ اس کی شخصیت پر برا اثر نہ پڑے۔ اسد نور کی موت کے بعد خود کو سدھار گیا تھا، لیکن اسے نور کی موت کا بھی افسوس ہے۔ لیکن اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا ہے، جانے والی تو چلی گئی، لیکن اپنی یادیں اسد کے دل میں چھوڑ گئی۔ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔